My second reflection is from Surah Yusuf and verse number 15. اور بہت دلی بھی ایک تعلق ہے میرا سورہ یوسف سے، ایکچولی اس لیے بھی کیونکہ سب سے پہلے جو سورہ میں نے تفسیر سے پڑھی تھی ڈیٹیل میں سورہ یوسف تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں ڈیوو میں تھا اور میں جی آئی کے یونیورسٹی جا رہا تھا، تو اس دوران الحمدللہ دیٹ واز اے گڈ ایج. تب یہ اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے، ٹائم اتنا ضائع نہیں ہم کرتے تھے، تو آئی واز ایکچولی ریڈنگ دا تفسیر بک ان بک فارم الحمدللہ. تو دوسرا ظاہر ہر انسان کچھ نہ کچھ تکالیف سے اور آزمائشوں سے گزرا ہوتا ہے، تو یہ آیا میرے لیے اس دور میں بھی بہت زیادہ ایمان بوسٹنگ تھی، اور بڑا اس آیا نے مجھے کھڑا کیا الحمدللہ ایک خاص ایسے ٹائم پہ جب آئی واز ویری ڈاؤن. اینڈ دیٹ از یہ واقعہ کہ جب یوسف السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وین دے ٹوک ہم آؤٹ اینڈ ایگریڈ ٹو پٹ ہم انٹو دا باٹم آف دا ویل بٹ وی انسپائرڈ ہم اوحینا الیہ، اور ہم نے وحی کی، انسپائر کیا اس کو، کیا کہا کہ یو ول شیورلی انفارم دیم سم ڈے اباؤٹ دس افیئر آف دیئرز وائل دے ڈو ناٹ پرسیو. اس کو تھوڑا سا ان پیک میں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں دس آیا ٹیچز اس کہ ہٹنگ راک باٹم از آفن دا اسٹارٹ آف اے نیو جرنی، ناٹ نیسسریلی دی اینڈ. یعنی دیٹ ویل واز ناٹ دا گریو آف یوسف علیہ السلام، دیٹ واز دا کلاس روم آف یوسف علیہ السلام، اور اٹ ٹاٹ ہم سو مینی تھنگس. ریزیلینس کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں آڈینس کو کہ دا ایبلٹی ٹو باؤنس بیک، دیٹ از ریزیلینس. اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ریزیلینس کے بڑے انگریڈینٹس ہیں، سائیکولوجیکلی اسٹڈی کیا جائے اس میں آپٹیمزم ہے، اس میں ہوپ ہے، اس میں سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، لرننگ فرام وٹ ایور از ہیپننگ. یعنی وہ جو ایک کوٹ بھی ہے نا کہ وین لائف تھروز لیمنز ایٹ یو میک لیمنیڈ. تو یہ ریزیلینٹ لوگوں کی ایک وہ نشانی ہے کہ وہ ایکچولی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دیکھیے کہ یہاں پر بہت ایک ٹرومیٹک ایونٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ وہ ہی از اباؤٹ ٹو بیکم ویری لونلی آل الون ان ڈارکنیس. وہاں پہ رات جب ہوئی ہوگی کیا سین ہوا ہوگا، پھر باہر ولف ان کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی. سو کوئی اور ہوتا میرے تو خیال میں شاید اپنی کانشیسنیس کو لوز کر دیتا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں کام ڈاؤن بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی انسپائر کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں بتا رہے ہوگے حالات کیا ہیں. سو دس مینس یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہر مظلوم کے لیے یہ آیا کتنی موٹیویشنل ہے، کتنی پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا سٹیٹس دے گا. اچھا، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام آپ دیکھیے کہ ہی فاؤنڈ میننگ ان آل دس. اینی ون ایلس وڈ ہیو ٹرنڈ بٹر، ویری بٹر، لیکن یوسف علیہ السلام بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اور این انڈیویجول ود اے ویری ہائی پوٹینشیل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف فرما رہے ہیں جب کوئی اور ہوتا ہے وہ پنش کر دیتا. یعنی ہی ہیڈ آل دی ایبلٹی اینڈ اپرچونیٹی ٹو پنش دیم. یعنی وہ کنگ کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے، ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے پازیٹیو بن گئے؟ تو تھوڑا سا میں وہ سائیکولوجیکل اینگل سے ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے ڈارکنیس اور آئسولیشن میں جب بہت سے لوگ لونلینس اور ڈسپیئر کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے توکل شو کیا، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھا. اور یہ ایک تربیت بھی تھی، یعقوب علیہ السلام کی بھی تربیت تھی اوبیسلی. تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا یوتھ کو کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی ڈارک ٹائم آئے، کوئی لونلینس اینڈ ڈسپیئر کا ٹائم آئے، دین کا علم حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لو، کیونکہ یہ چیزیں تمہیں اس موقع پہ بہت فائدہ دیں گی، اور یہ چیزیں تمہیں ہیل ہونے میں بہت فائدہ دیں گی. اگر دین کا علم نہیں ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام بھی بار بار بچوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اللہ سے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ، یعنی علم کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں نا. تو علم جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا بہت بڑا ویپن بن سکتا ہے اگر صحیح سے حاصل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسپیشلی جو نالج ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہ فرام پٹ ٹو پیلس، دس از سو انسپریشنل کہ ایک بچہ جو ہے وہ پٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پیلس تک جاتا ہے، اور وہ پیلس میں اپنا مقام بناتا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ ان کو ایک بہت بڑی پوزیشن مل جاتی ہے. دس از ریئل اسٹوری. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت موٹیویشنل ہیں کہ وٹ مے بی لکنگ لائک دی اینڈ از ایکچولی دا اسٹارٹ آف سم تھنگ ویری گریٹ.
پرووائڈیڈ کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں، پرووائڈیڈ یو نو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پرووائڈیڈ آپ فارگیونیس کے ساتھ چلیں، احسان کے ساتھ چلیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے محسنین کا بار بار تذکرہ کیا ہے سورہ یوسف میں. اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت ہے. اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو ایکسلنس کے ساتھ چلتے ہیں، جو ایکسٹرا کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے جیسے معاف کر کے دکھایا کہ وہ محسن کیوں تھے. سو یس، میرے لیے یہ آیا بہت انسپریشنل ہے. اور آج یوتھ جو لونلی فیل کرتے ہیں، ڈسپیئر فیل کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ سیکھیں کہ لائف از ناٹ اینڈنگ یٹ. انشاءاللہ یہ وونڈز آپ کو ایمپتھی بھی سکھائیں گے. دیکھیں، جو انسان خود پین سے گزرا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے پین بہت زیادہ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام وہ بہت زیادہ ریزیلینٹ بھی بنے، ایمپیتھیٹک بھی بنے، اور بہت میننگ فل انڈیویجول بنے، کیونکہ انہوں نے پرابلم کو ان دا رائٹ وے ہینڈل کیا. تو ہمیں رائٹ وے میں پرابلم کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ اس سارے سے. جزاک اللہ خیر. اچھا، میں اس میں نا یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے مینشنڈ، اس میں سے نا میں ایک بڑی پروفاؤنڈ کچھ آیات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن اس کے اندر سے جو ایک لیسن ہمیں ملتا ہے اور اس کو میں جوڑنا چاہوں گا کسی اور چیز کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ورڈز، وہ بامعنی ہوتے ہیں، دے کیری میننگ. اور اگر تو ایک ورڈ ہے اس کا میننگ میرے ذہن میں کچھ ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے، تو پھر ہم سیم پیج کے اوپر نہیں ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. نوح علیہ السلام کی اللہ سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی، یا ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کے اہل کہتے ہیں فیملی کو، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے گا. تو جس وقت فلڈ آیا ہے اور بڑی بڑی ویوز آنا شروع ہوئی ہیں، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، اور کشتی میں میرے ساتھ آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے. تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. اچھا، جب وہ غرق ہو گیا نوح علیہ السلام کے سامنے، تو ظاہر نوح علیہ السلام بھی ایک باپ ہیں اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا ربی ان ابنی من اہلی، کہ اے میرے رب، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین ججز میں سے ہے. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ہلاک کیسے ہو گیا، تو میرے فیملی میں سے تھا اور تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی اور نوح علیہ السلام کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی، فرق انڈرسٹینڈنگس تھیں. تو دے ور ناٹ آن دا سیم پیج. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یہ تیری فیملی میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، اس کے نیک اعمال نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو میرے سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے پھر نوح علیہ السلام کو ڈانٹا، اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. تو دیکھیں یہاں پہ نوح علیہ السلام کے ذہن میں فیملی ہونا بلڈ سے ایسوسیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ایسوسیشن ہے تمہاری فیملی کی. اسی چیز کو میں جوڑوں گا ایک براڈر پرسپیکٹو کے ساتھ، کہ ہمارے بھی تصورات جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، ڈیفینیشنز. مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو سب کو کہتے ہیں مسلمان، الحمدللہ، اور انشاءاللہ مسلمان ہیں سب. لیکن اصل بات یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اصل سوال ہے. کیا ہمارے ہاں جو پیرامیٹرز ہیں، ہمارے پیرامیٹرز تو یہ ہے نا کہ میرے امی ابو مسلمان، میرا نام احمد ہے، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا اور شراب نہیں پیتا، تو میں مسلمان ہوں. یعنی اسینچلی تو ہم نے یہ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. کیا یہی پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے؟ کیا یہ ایمٹی ورڈز ہیں مسلمان ہونا؟ کیا ہماری ڈیفینیشن آف مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی سیم ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو لیبل کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے یہ بات. اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ ایسے ہی کیا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ختم ہو گئی تو پیچھے کون رہے؟ اہل ایمان رہ گئے. پھر انہوں نے آگے پروجنی انہی کی آگے چلی ہے. اس کے بعد عاد اور ثمود جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نوح سے ہی جوڑتے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں، لیکن کیا وہ تھے حقیقتاً؟ نہیں. یعنی لیبل جو تھا وہ تو وہی تھا، لیکن حقیقت اس کی نہیں تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، یہود کو فرعون سے بچایا.
آج بھی اور تب بھی یہود کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے فالو کیا، اور آج بھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ کفر کے اوپر ہیں، تثلیث کے عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ جو ہے، ٹرینٹی کے جو بلیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کفر ہے وہ۔ یعنی انسان اپنے آپ کو ایک لقب، ایک لیبل دے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیلویشن اس نے اچیو کر لی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جائے گا، لیکن حقیقی طور پہ یہ لیبل تو کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک کہ ان کے پیچھے ایسنس جو ہے وہ پورا ہونا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں نا ہم سب کو اپنے آپ سے اور عوام کو جو سن رہی ہے ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم حقیقی طور پہ مسلمان ہیں، اور اس کا کیسے پتہ لگے گا؟ اپنے آپ کو قرآن کے صفحات کے اوپر پرکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا ڈیٹیلز بیان کی ہیں، کیسے ڈیفائن کیا ہے، کیا ہم بھی اس ڈیفینیشن کے اوپر اترتے ہیں، یا پھر صرف ہم نے ایک عربی نام رکھ لیا، احمد نام رکھ لیا۔ کرسچنز بھی جو ہیں عرب ورلڈ کے اندر ان کا نام بھی احمد ہوتا ہے۔ تو یعنی ہمیں یہ بڑا غور کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے آپ کو اور مجھے بتا کے کہ نہیں تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم تو مسلمان ہو، تو تم تو جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کے بیٹھا ہوئے ہو۔ تو یہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن کے صفحات کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا حقیقی طور پہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ میری جو میں لاسٹ ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کروں گا وہ سورہ ہود ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کیا ظلم سے، اور اگر ان کے اندر ایک کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے تو میں ان کو تباہ نہ کرتا، اور وہ کیٹیگری اللہ نے فرمائی کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ ان کے اہل، ان کے جو لوگ تھے وہ اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے، مصلح لوگ موجود ہوتے۔ تو اس بات کی ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ ہماری شریعت کے اندر امر بالمعروف کی، یا اصلاح بیسیکلی کیا ہے، یو کال پیپل ٹو دا گڈ اینڈ یو فوربڈ ایول، یعنی آپ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی کی طرف روکیں۔ اور اس چیز کا بڑا ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جس طرح اب یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو، یعنی اپنی زندگی جیو، تمہیں دوسروں کی زندگیوں کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر ہمیں سب سے افضل امت، یعنی ہر بندے کو جی بڑا فخر ہے جی ہم تو جی امت ہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ فخر آپ کر رہے ہیں، آپ کبھی یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو یہ جو سب سے اچھی امت بنایا وہ کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکنے والے ہو۔ اور یعنی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہ ہر چھوٹے بڑے بندے کے اوپر، جو بندہ اپنی کیپیسٹی میں برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ برائی کو روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرمایا نا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر بندہ سنتا رہتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ دیکھتے ہیں برائی ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے روکیں۔ دیکھیں میں اور آپ دیکھتے ہیں، اس کو ریلیٹیبل بنائیں۔ اسکول میں بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ اگر غلط حرکت کر رہے ہیں، کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے، کوئی کسی کو ہراس کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ ایک احسن طریقے کے ساتھ اس چیز کو روکیں۔ آپ اپنی ورکنگ سپیس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ روکیں۔ آپ فیملی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر فیملیز اگر بیٹھی ہوئی ہیں، اکثر ڈسکشن رشتہ داروں کی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، آپ بیٹھیں، آپ روکیں۔ ہمارا یہ کام ایز اے امت ہو، پوری امت کا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انفرادی کوئی ذمہ داری ہے کہ ایک دو بندوں کے اوپر ذمہ داری اس طرح کی آ گئی کہ جس سے فرض کفایہ ہو گیا کہ جی کچھ بندوں نے کر دی تو پوری ہوگی۔ ہر بندے کی سے ایکسپیکٹڈ چیز ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس چیز سے ڈرایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو، ولا تنہون عن المنکر، اور ضرور بضرور برائی سے روکو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب بھیجے گا۔ ثم، پھر کیا ہوگا، تدعونہ، تم اس کو پکارتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا بند کر دے گا۔ یعنی اگر ہم امر بالمعروف کو چھوڑ دیں گے، ہم لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں جو کہ دعا قبول کرنے کے بیچ میں ہنڈرنس بنتی ہے۔ آپ جب بھی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کو اپنی بیسٹ پاسبل کیپیبلٹی میں روکیں۔ اور یہ یہود کی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل پہ جو کرس کیا گیا اس کی کیا وجہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بما عصوا،
یہ لوگ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، حد سے گزرنے والے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے نا، برائیوں کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں بہت برا کام ہے جو یہ کرتے تھے. یعنی آپ سوسائٹی میں جب بھی دیکھیں کوئی چیز بری ہو رہی ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اس کو روکیں اور خاموش ہونے والوں میں سے نہ بن جائیں، اپنا رول پلے کریں انشاءاللہ. اور میں بس ایک بات ایڈ کر دوں کہ بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ ہم ایک پرابلم سے گزر رہے ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میرے خیال میں یہ چیک لسٹ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آپ وظیفہ کریں، آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ کسی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مصیبت جو ہے وہ آئی. Exactly. بہت اچھی رپورٹ. جزاک اللہ.